سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد، اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر خیریت سے وقت لائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کے لیے، دادا دادی کے لیے، پورے خاندان کے لیے، باپ کے لیے بھی مبارک ثابت کرے. آمین ثم آمین. ہم سب کے لیے میں یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے. جب مجھے انیس نے کہا تھا، میں آنیسٹلی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، کیونکہ ہم سبھی مائیں ہیں ڈیفینیٹلی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے ماں کو، ہم عورتیں ہیں ساری یہاں پہ، کہ عورت کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، رائٹ؟ تو یہ بہت بڑی بات کہہ دی. تو جنت پھر کیوں ہے ہمارے پاؤں کے نیچے، رائٹ؟ کیونکہ ہم ماں ہیں. اس لیے بچے تو چڑیا بھی پیدا کرتی ہے، بلی بھی پیدا کرتی ہے. اگر آپ چینل دیکھتے ہیں جس میں اینیملز کا، تو ہر اینیمل جو ماں ہے وہ بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے. آج کل تو ہم دودھ بھی نہیں پلاتے بلکہ، رائٹ؟ لیکن وہ سارا کچھ ہی کرتی ہے جو ہم کرتے ہیں. تو دین ہمارے پاؤں کے نیچے جنت کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. وٹ از دا ڈفرینس؟ آپ میں سے کچھ اس کو درس کی طرح نہیں لو پلیز. آپ جسٹ ہم اویئرنیس کے لیے میں بات کر رہی ہوں. تو آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا کہ وائی ان کو کوئی جنت نہیں ہے، وہی کام ہم کر رہے ہیں. ہم نے کیا ڈفرینس کیا ہے جو وہ نہیں کر رہے؟ اور ہم اتنی بڑی بات کہ میرے پاؤں کے نیچے جنت اللہ نے کر دی. تربیت. دین اور دنیا دونوں کو بلینڈ کر کے، یہ نہیں ہے کہ اللہ دین پہ بیٹھے رہو یا دنیا پہ بیٹھے رہو، دونوں کو بلینڈ کرے. اور اسپیشلی ادھر ہر جگہ پہ، ہر جگہ پہ. اب پتہ ہے دیکھو، یہ بڑی غور کرنے کی بات ہے. یہ آج بلکہ میں ویسے سوچ رہی تھی نا، تو میرے ذہن میں یہ کویشچن آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ ہم لوگ اسی پہ ڈسکس کریں گے. ہم میں سے بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ماں کے یہ ہے، ماں کی خدمت نہیں کرتے. لیکن نا جانور کے اندر بھی اللہ نے وہ چیزیں ڈالی ہیں، تو ایک ماں کے اندر بھی آٹومیٹیکلی ڈالی ہوئی ہیں، رائٹ؟ ہمیں کوئی سیکھنا نہیں پڑتا. ماں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے سیم چیز ہے، ان کے اندر بھی نیچرلی ہے، ہمارے اندر بھی نیچرل ہے. ہم پیدا نہیں کرتے محبت. یہ جو دیکھو ماں کے قدموں تلے جنت، ورڈ دیکھو جو جنت ہے، دیٹ مینس کہ یہ ماں جو ہے وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت دے رہا ہے اولاد کی، رائٹ؟ اس کو جنت کا راستہ دکھانے والی ہے، رائٹ؟ یہ ہے اس کا مطلب. ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس ہم نے پال دیا. دیکھو ہم نے گھر میں اگر بلی یا کتا پالیں گے، ہم اس کے کیا خیال نہیں رکھیں گے؟ کھانا نہیں دیں گے ان کو، تو باہر سیر بھی کرانے لے کے جاتے. بچوں کو تو بلکہ وہ بھی نہیں لے کے جاتے، تکے ٹوٹے آتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. میرا یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ان کو دیندار بنانے سے زیادہ کیا بلکہ 90% ہم ان کو دنیا دار بناتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ماں پہ جو سب سے بڑی، دیکھیں جب شادی ہوتی ہے نا، تو مجھے بھی نہیں پتا تھا. ہم نے تو شادی اس لیے کی تھی کہ شادی ہوگی تو پھر آزادی مل جائے گی، کیونکہ امی سارا وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، امی یہ نہیں کرنے دیتی، تو پھر میک اپ کرنے کو مل جائے گا، کپڑے اچھے اچھے مل جائیں گے. اس لیے شادی کا شوق بھی بتھیرا تھا. لیکن عورت کو شادی سے پہلے اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو بچے پیدا ہونے ہیں ان کی تربیت کر سکتی ہے کہ نہیں. اف شی از ناٹ ریڈی، تو خدا کے لیے بچیوں کی شادیاں نہ کرو. ایسا نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے. بہت زیادہ گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ ماؤں نے بچوں کی تربیت کی ہے اس طرح سے جیسے اللہ کا حکم ہے. اب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ دیکھو جب مجھے نہیں پتا تھا، میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا ہوا تھا، مجھے صرف قرآن ناظرہ پڑھنا آتا تھا. میرا بچہ اگر اسکول ایک دن نہ جائے بغیر ریزن کے، میری جان نکل جاتی تھی. میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ بچہ گھر میں بیٹھا ہوا، جی میں نے اسکول نہیں جانا. لیکن مجھے آگ نہیں لگتی تھی جب میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا تھا. ایک ماں کا کردار اتنا بڑا کردار ہے. ایک ماں اگر سنبھل جائے گی نا، خدا کی قسم اگلی ساری نسلیں سنبھل سکتی ہیں. آدمی کے ذمہ تو کما کے لانا ہے، وہ پرووائڈر ہے، وہ کما کے لائے گا. وہ عورت کی جو ذمہ داری ہے، دیکھو کام کرنے سے منع کوئی نہیں ہے، جاب کرنے سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن عورت اپنی ذمہ داری چھوڑ کے اگر یہ سوچے کہ یہ میرے میاں اور میں مل کے کریں گے اور میں نے بھی باہر کام کرنا ہے، تو ایکسکیوز می، پھر آپ اگلی تباہیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری.
आदमी जिम्मेदार है खाना प्रोवाइड करने का, औरत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई नहीं पूछना। आदमी से पूछा जाएगा कि तुमने प्रोवाइड किया था कि नहीं, औरत की कमाई का किसी से नहीं पूछा जाना, वो उसके अपने पैसे है। लेकिन औरत की जिम्मेदारी, जो बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी है ना बच्चा, वो औरत को ही करनी पड़ेगी। हम कितना पतली गली से निकलने की कोशिश करें ना, हम कितना इस बात को करें, नो हस्बैंड की भी जिम्मेदारी, ऑफ कोर्स बाप का बड़ा मुकाम है, बाप एक एग्जाम्पल होता है बच्चों के सामने। जैसे अगर नमाज का टाइम है, बाप बैठा हुआ अगर टीवी देख रहा है या कुछ भी कर रहा है, फेसबुक पे बैठा हुआ है, कुछ कर रहा है, तो बच्चा तो नमाज ऐसे नहीं, उसको क्या वो सीखेगा। अगर माँ, कई घरों में ये मैंने बात सुनी, उन्होंने कहा कि अच्छा नमाज सिर्फ औरत के लिए, आदमी नहीं नमाज पढ़ते, डैडी को नमाज का नहीं कहा। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं। नमाज तो एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ ना, दीन हमारा इज अ वे ऑफ लाइफ।